پیدائش کی کتاب 13واں باب۔ اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی۔ اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنعانی فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں داہنے جاؤں گا، اور اگر تو داہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھے۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کی طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ پیدائش کی کتاب 4واں باب۔ اور سنار کے بادشاہ امرافل اور العصر کے بادشاہ ریوک اور ایلام کے بادشاہ کتلا عمر اور جویم کے بادشاہ تدائل کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا، عمورہ کے بادشاہ برشا، ادما کے بادشاہ سنی اور اب اور زبویم کے بادشاہ شمیر اور بالا یعنی سور کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سیدم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے، اور 12 برس تک وہ کدرلا عمر کے متی رہی، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس کدرلا اتر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور افائم کو استرات کرنیم میں، اور زوزیویوں کو خام میں، اور امیکوم سو کریتیم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوشئی میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصفات یعنی کادیس پہنچے، اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کے جو حسی سون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور عمورہ کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ زبویم کا بادشاہ بالا یعنی سوگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سیدیم کی وادی میں مارکا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جیم کے بادشاہ تدائل، سنار کے بادشاہ امرافل اور العصر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کرے۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم عمورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر
عبرانی کو خبر تھی جو اسکال اور آنیر کے 22ویں ممرے کے بلوتوں میں رہتا تھا۔ یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ تب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور حوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لائے۔ جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نے نہ کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا۔ سو اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اشکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ۔ پیدائش 15واں باب۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس نے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راستہ بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کی اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کا ایک بکری، اور 3 برس کا ایک مینڈا، ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو اس میں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کے عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک چلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اور اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں، کنزیوں، کدمونیوں، ہتھیوں، فرزویوں اور فائم اور اموریوں، کنانیوں، جرجاسیوں، یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔